کی باتیں ہیں، سب کہنے کی باتیں ہیں، فلق ہے نا زمیں ہے، میں ہوں در عباس ہے اور میری جبیں ہے، زخمی ہے مگر کرب و بلا کتنی کتنی ہنسی ہے، زخمی ہے مگر کرب و بلا کتنی ہنسی ہے، جنت کہیں دنیا میں اگر ہے تو یہی ہے، جنت کہیں دنیا میں اگر ہے تو یہی ہے، کیوں مدحت عباس میں لقنت ہے زباں کو، کیوں مدحت عباس میں لقنت ہے زباں کو، دیکھو کہیں محفل میں سکینہ تو نہیں ہے، دیکھو کہیں محفل میں سکینہ تو نہیں ہے، کب مشک چھدی یاد ہے عباس کو، لیکن کب مشک چھدی یاد ہے عباس کو، لیکن کب کٹ گئے شانے یہ انہیں یاد نہیں ہے، کب کٹ گئے شانے یہ انہیں یاد نہیں ہے، ہمراہ امام آئیں گے عباس بھی ایک دن، ہمراہ امام آئیں گے عباس بھی ایک دن، اس بات کا ہر ٹوٹے ہوئے دل کو یقین ہے، اس بات کا ہر ٹوٹے ہوئے دل کو یقین ہے،
جبی ہے. سلام. صلوات محمد والے. بولی زینب اٹھو امداد کو آؤ عباس. بولی زینب اٹھو امداد کو آؤ عباس. ذبح ہوتا ہے میرا بھائی بچاؤ عباس. بولی زینب اٹھو امداد. سر تو ہے شاہ کا اب سجدہ خالق میں جھکا. سر تو ہے شاہ کا اب سجدہ خالق میں جھکا. ہاتھ سے شمر کے خنجر کو چھڑاؤ عباس. ہاتھ سے شمر کے خنجر کو چھڑاؤ عباس. بولی زینب اٹھو امداد. اب سکینہ پہ یتیمی کا ستم ٹوٹ گیا. اب سکینہ پہ یتیمی کا ستم ٹوٹ گیا. اب ترس کھاؤ کلیجے سے لگاؤ عباس. بولی زینب اٹھو امداد. آگ خیمے میں لگانے چلے آئے ہیں عدو. آگ خیمے میں لگانے چلے آئے ہیں عدو. غش میں ہے عابد بیمار جگاؤ عباس. غش میں ہے عابد بیمار جگاؤ عباس. بولی زینب اٹھو امداد. جو رضا حضرت زہرا کی تھی میرے سر پر. جو رضا حضرت زہرا کی تھی میرے سر پر. وہ رضا شمر نے چھینی ہے دلاؤ عباس. وہ رضا شمر نے چھینی ہے دلاؤ عباس. بولی زینب اٹھو امداد. لاش بیر سر سے ہے لپٹی ہوئی ننھی بچی. لاش بے سر سے ہے
لپٹی ہوئی ننھی بچی آؤ نادان سکینہ کو چھڑاؤ عباس بولی زینب اٹھو امداد ساتھ غربت میں غریبوں کا نہ چھوڑو بھائی ساتھ غربت میں غریبوں کا نہ چھوڑو بھائی میں بلاتی ہوں میرے پاس تو آؤ عباس بولی زینب اٹھو امداد کو آؤ عباس ذبح ہوتا ہے میرا بھائی بچاؤ عباس بولی زینب اٹھو امداد درود پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد جب قتل کیا نہر پہ سقائے حرم کو بھائی کا دیا داغ شہنشاہ امم کو پانی نہ دیا پیاس میں اس بحر کرم کو تھا شور کے اب خوف کسی کا نہیں تھا شور کے اب خوف کسی کا نہیں غازی کو جگر بند ید اللہ کو مارا عباس کو کیا قتل کیا عباس کو کیا قتل کیا شاہ آدھا تو یہ کہتے تھے شہیدی کا یہ تھا حال تراسوؤں سے ہوتا تھا رومال پر رومال فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس خوش اقبال دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا بن بھائی بسر ہو گنائے کان ہماری عباس کے ماتم میں گئی جان ہماری عباس کے ماتم میں گئی جان ہماری بے کس ہوئے اب کوئی نہیں ہمدم و یاور پائیں گے کہاں ایسا وفادار برادر برائے کہیں آرزوئے سبتے پیمبر جلدی میری گردن پہ چلے ظلم کا خنجر جلدی میری گردن پہ چلے ظلم کا خنجر دشمن پہ بھی یہ عالم تنہائی نہ ہوئے جینے کا مزہ جب بھائی نہ ہو جینے کا مزہ جب بھائی نہ ہو یہ کہہ کے تڑپنے لگے سلطان دو عالم برپا تھا جب خیمہ شبیر میں ماتم چلاتی تھی زینب کے
जिगर फटता इस दम, भाई के अलम में न जिएंगे शायद, भाई के अलम में न जिएंगे शायद। अंधेर जहां से जो अलमदार नहीं है, कोई मेरे भाई का मददगार नहीं, कोई मेरे भाई का मददगार नहीं। समझा के उसे रन को चले जब शब रात, दौड़ी अकब शाह सकीना जिगर अफगान, चिल्लाई के बाबा मुझे यहाँ छोड़ो न ज़िन्हार, दिखला दो मुझे लाश अब्बास अला, दिखला दो मुझे लाश अब्बास। पानी न मिला मर गए वो खूह में नहा कर, मैं रोंगे अब लाश अब्बास पे जा, मैं रोंगे अब लाश अब्बास पे जा। आखिर उसे दरिया की तरफ लेके चले शाह, यूं कहने लगे फौज से बढ़कर कहीं गुमराह, क्या कसद है जाते हो किधर है शहजी जा, दरिया पे वो मारे गए थी जिनकी तुम्हें, दरिया पे वो मारे गए थे जिनकी तुम्हें पानी के लिए लाख जवानों से लड़े हैं और हाथ कटाए हुए रेती पे पड़े, और हाथ कटाए हुए रेती पे पड़े। नागा नजर आया उन्हें लाश अब्बास, चिल्ला के कहा हाय हम हो गए बेयार, पहुंचेंगे ना तुम तक यही था भाई को विश्वास, अब कौन बुझाएगा सकीना की भला, अब कौन बुझाएगा सकीना की भला। हाथों के तसद्दुक तन सतपाल के सदके, ऐ जाने बरादर मैं तेरी लाश के साथ, ऐ जाने बरादर मेरे तेरी लाश के साथ। आंखों को जरा खोलो तो कुर्बान हो भाई, खैमे से सकीना तुम लेने को है आई, क्यों रेत में ये चांसी सूरत है छिपाई, सर पीट के तब कहने लगी शाह की जा, सर पीट के तब कहने लगी शाह की जाए। हाय हाय मुझे सूरत नहीं दिखलाते है आमो, मैं प्यासी रहे इसलिए शर्माते, मैं प्यासी रहे इसलिए फरमाते, तड़पी जो ये कह के सकीना जिगर अफगान, थर्राने लगा लाश अब्बास अलमदार, लाशे से लिपट कर ये पुकारे शब रात, सदक़े तेरे उल्फत के हुसैन है मेरे ग़म, सदक़े तेरे उल्फत के हुसैन है मेरे ग़म। रोने न दिया था कभी इस तशना दहा को, थर्राते हुए सुन के सकीना की फ़ग़ा, थर्राते हुए सुन के सकीना की सुगा को ये सुन के
تڑپنے لگا عباس کا دلدار، چلایا کہ اب ہو گئے ہم بے کس و ناچار، ہم جیتے رہے قتل ہوا شاہ کا غم خواہ، تا حشر نہ اب دیکھیں گے ہم آقا دیدار، تا حشر نہ دیکھیں گے ہم ہم آقا دیدار۔ اس عمر میں کیا ظلم و ستم ہو گئے، ہائے ہائے فریاد کے بن باپ کے ہم ہو گئے، فریاد کے بن باپ کے ہم ہو گئے، فریاد کے بن باپ کے ہم ہو گئے، ہائے ہائے۔ درود بھیجے گا محمد والا۔ بارہ دیگر صلوات۔ پردیسی کنبے والوں کی یاد جو تیر چبھوتی ہے، پردیسی کنبے والوں کی یاد جو تیر چبھوتی ہے، نانا کے روزے پہ صغرا چپ کے روتی ہے، نانا کے روزے پہ صغرا چپ کے روتی ہے، پردیسی کنبے والوں کی یاد جو تیر چبھوتی ہے، آنے والے بھائی کا رستہ تکتی ہے بیمار بہن، آنے والے بھائی کا رستہ تکتی ہے بیمار بہن، بھائی کی مجبور جوانی برچھی کھائے سوتی ہے، بھائی کی مجبور جوانی برچھی کھائے سوتی ہے، نانا کے روزے پہ صغرا چپ کے روتی ہے، پردیسی کنبے والوں کی یاد جو تیر چبھوتی ہے۔ درود بھیجے محمد۔
ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کے یہ جو مرحومین ہیں ان کے میں نام لے رہا ہوں ان کے لیے پڑھ دیجئے. مرحوم قاسم علی نظر علی پنجو، مرحومہ گلشن بانو قاسم علی پنجو، مرحوم فدا حسین راشد مولدینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ. ٹھیک صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ اقرارا لنعمته ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیته. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. چونکہ پرسوں میں نے 2 دن پہلے عرض کیا تھا کہ اس دین کی بقا میں اہلی ان بے بس اور رب کا وما قلا. میرے حبیب آپ کو آپ کے پروردگار نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. میرے حبیب آخرت آپ کے لیے اولا سے بہت بہتر ہے. ولسوف یعطیک ربک فترضی. میرے حبیب تیرا پروردگار ان قریب وہ سب کچھ تجھے دے گا تاکہ تو راضی ہو. یعنی واقعاً ساری کائنات خدا کی رضا طلب کرتی ہے. خدا پلٹ کے اپنے بندے سے کہتا خدائی دے دوں گا تو مجھ سے راضی ہو. اس سرور کائنات کی عظمت. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. جہاں نہیں دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. کیا میرا یہ احسان کم ہے؟ کل بھی مسکین کے ذریعے سرور کائنات کو خدا نے غنی کر دیا. تو وہ خدیجہ جس نے رسالت مآب کو غنی کیا نہیں کہتا، یعنی غنی اس کو کہتے ہیں سرور کائنات. طاقت سرور کائنات نے آتے ہی درست ہے کہ جب آپ سے معجزہ طلب کیا آپ اگر قادر مطلق کے نمائندے ہیں تو قدرت دکھا دیں. خود سوال کیا تھا کون سی کتاب میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کل پورا پڑھ کے سنا دوں گا. آج میں وہ پورا مناظرہ سرور کائنات کا ایک علمی طور پر مشرکین سے، یہود سے، نصارہ سے سرور کائنات کا مناظرہ.
پھر سرور کائنات کے بعد دشمنان دین سے شہزادی کونین کا مناظرہ، پھر شہزادی کونین کے بعد مولائے کائنات کا مناظرہ، مولائے کائنات کے بعد امام حسن مجتبیٰ کا مناظرہ، امام حسن مجتبیٰ کے بعد آقا حسین نے صرف حضرت نے جنگ کی ہے، آقا امام حسین کا مناظرہ، امام حسین سلام اللہ علیہ کے بعد امام زین العابدین کا مناظرہ، تا امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ تک ہر امام نے اپنے دور میں وہی کردار ادا کیا جو خاتم الانبیاء کا کردار تھا۔ دونوں طریقے، معجزہ بھی دکھایا اور معجزے کے ساتھ ساتھ علمی طور پر سب سے پہلے علمی مناظرہ کیا، نہیں کہ سب سے پہلے معجزہ دکھایا، علمی طور پر علمی مناظرہ کیا، آپ نے بحث کی اور پورا موقع دیا۔ تو امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ امام علی النقی سلام اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، بابا کیا ہمارے جد رسول خدا وہ جاہل طبقہ جو گالی دیتا تھا، جو بدتمیزی کرتا تھا، کیا ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے باقاعدہ مناظرہ کرتے تھے؟ تو امام علی النقی سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاں میرے نور نظر، باقاعدہ بیٹھ کر سب سے پہلے سکون سے، تسلی سے، ان کی تمام تر تیر اندازی کی طرح اور پتھر کی طرح جو بدتمیزی کرتے تھے، گویا پتھر برساتے تھے، سرور کائنات پورے تحمل سے سنتے تھے، اور سننے کے بعد انہیں بیٹھ کے آرام سے، سکون سے، بغیر کسی جذبے، بغیر کسی غم و غصے کے، آرام سے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب وہ گالیاں دیتے، آپ دعائیں دیتے ہیں۔ تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی منزل پر سرور کائنات باقاعدہ بحث کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں ان سے۔ یہ نہیں کہتے کہ تم اگر نہیں مانو گے تو میں منوا کے دکھا دوں گا، نہیں، علمی طور پر دلیل دے کر۔ اچھا، کفار و مشرکین باوجود اس کے کہ جو مطالبہ کیا سرور کائنات نے دکھا دیا۔ اچھا، آپ سورج کو پلٹا دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا، درخت کو چلا لیا، اس کے بعد بھی نہیں مانتے تھے۔ ان کے مطالبے کیا تھے؟ وہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ آج اگر کوئی شخص آئے میرے آپ کے سامنے، واقعاً وہ آ کر میرے سامنے، آپ کے سامنے اسی مجمع میں آ کر دکھا دے وہ کام جو پوری کائنات نہ کر سکے، ایسا کام کر کے دکھا دے، ہم مجبور ہیں کہ اس کے سامنے گردن جھکا دیں، مجبور ہیں اس کے سامنے گردن جھکا دیں۔ تو یہ سورج اور چاند کے 2 ٹکڑے کرانے کے باوجود نہ ماننا، اور کھڑے درخت کو چلاتے ہوئے دکھانے کے باوجود ان کے مطالبے کیا تھے؟ اصل میں یہ ان کی غرض کیا تھی؟ کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیا بات تھی جو نہیں مانتے تھے؟ ایک باوجود صلوات بھیجیے گا۔ سورہ واقعہ فرقان، اس سرور کائنات کے مناظرے کو، اس مناظرے کو سورہ فرقان نے بھی نقل کیا، سورہ مجادلہ نے بھی نقل کیا، سورہ انعام نے بھی نقل کیا، اور اس کی بہت سی تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے، اس مناظرے کی تفصیل۔ اور جب آپ نے عیسائیوں سے مناظرہ کیا ہے تو اس مناظرے کو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 32 سے لے کر 100 تک، تقریباً 100 تک، 80 یعنی 112 معذرت کے ساتھ، آیت نمبر 32 سے لے کے 112 تک جو آیات ہے سورہ آل عمران کی کل 200 آیات ہیں، ان 200 آیات میں سے آیت نمبر 32 سے لے کے 112 تک یہ 80 آیتیں صرف سرور کائنات کے مناظرے سے متعلق ہیں، جو سرور کائنات نے مناظرہ کیا اہل کتاب سے۔ میں رات بھر کوشش کر رہا تھا، میں سورہ آل عمران انتہائی دلچسپ ہے، یہ علمی گفتگو ہے، ہم مناظرانہ گفتگو، ہم اس روش سے جو ہمیشہ مجلس کی ہوتی ہے اس سے ہٹ کر خالص قرآن کے حوالے سے سرور کائنات کی سیرت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے کہ مشرکین کے ساتھ، ان سخت ترین کفار کے ساتھ کس طرح سے خاتم الانبیاء کی روش کیا تھی، ان کے دلائل کیا تھے، حضرت سننے کے بعد ان کو کس طرح سے سمجھاتے تھے، انتہائی دلچسپ ہے۔ اور اسے قرآن کریم نے 4-5 سورہ انعام میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ مجادلہ میں، سورہ فرقان میں، ان 4-5 سورتوں میں اس کی پوری تفصیل بیان کی۔ ان میں سے ایک جو ان کا کہنا کیا تھا، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کس طرح سے یہ رسول ہے، یہ کہہ رہا میں خدائی نمائندہ ہوں اور ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے اور کھانا کھاتا، یعنی ان کا نظر ہے کہ رسول وہ ہو جو ہماری طرح نہ بازاروں میں چلے نہ کھانا کھائے، کھانا بھی نہ کھائے، بازاروں بھی نہ چلے، پھر کیسا ہو؟ قالوا، کہا اے میرے حبیب، ما لہذا الرسول، کیا ہو گیا اس رسول کو،
یاکل الطعام کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق اسواق سوق کی جمع ہے، بازاروں میں چلتا ہے، ولولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ اگر یہ واقعی رسول ہوتا اس کے ساتھ ایک ملک آتا، اس کی حفاظت کرتا اور اسے لوگوں کو اس سے ہٹا دیتا، لوگوں سے اس کی حفاظت کرتا، ماہو او یلقا الیہ کنز، یا پھر اس کے اوپر کوئی خزانہ نازل ہوتا، دولت مند ہوتا، تو ہم دیکھتے واقعی دولت ہے، نہریں بہ رہی ہیں، ابھی پورا مناظرہ چلے گا، نہریں، یہ تو ان کے قول کو قرآن بہت مختصر کر کے نقل کر رہا، او کنز او الیہ او یلقا الیہ کنز وتکون لہ جنہ، اور ایک خزانہ ہوتا ہے ان کے پاس، ایک سرسب باغ ہوتا جس میں کھجور، انگور، سیب اور ناشپاتی سارے پھل ہوتے، ہم بھی کھاتے، وہ خود بھی کھاتے، یاکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اے حبیب دیکھو انہوں نے آپ کے لیے کیا کہا کہ تم کیوں ایسے شخص کی اتباع کرتے ہو جو سحر زدہ ہے، جس پر سحر کیا گیا ہے، یہ بیچارہ سحر کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، بے کی باتیں کر رہا ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ کس طرح سے پیغمبر ہے؟ اوپر کی نمائندگی کرنا آیا، بازاروں میں چل رہا، ہماری طرح کھانا کھا رہا، ہماری طرح سوتا ہے، ہماری طرح اٹھتا ہے، یہ کیسے اوپر اس قدرت مطلقہ کا نمائندہ کیسے ہوا؟ تو یہ ان کا سب سے اہم مرکزی گفتگو ہے، اور اس پر دلچسپ بات یہ ہے کہ اقتراحات کفار کے حکیمانہ جوابات، سرکار دو عالم کا مثالی مناظرہ میرے ہاتھ میں، اگرچہ علامہ بشیر انصاری کی کتاب حقائق الوسائط ہے، مگر یہ روایت انہوں نے دی ہے کہاں سے؟ علامہ طبرسی کی الاحتجاج کی پہلی جلد سے، اور کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اختراع کے معنی ہیں بے سوچے سمجھے تکبر کے ساتھ مطالبہ کرنا، جس کی جمع اختراحات ہے۔ کافروں نے حضرت سے تکبرانہ لہجے میں نالائق مطالبات کیے ہیں جن سے ان کی ہٹ دھرمی اور ضد کا پتہ چلتا ہے، اور ہر صاحب عقل ایسے مطالبات کو کش فہمی کا نتیجہ قرار دیتا۔ ہم ان اقتراحات اور ان کے جوابات کا مطلب خیز ترجمہ احتجاج علامہ طبرسی صفحہ 10 سے لے کر 18 تک سے تحریر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار امام علی النقی علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا ہمارے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں اور مشرکوں سے مناظرہ کیا کرتے تھے، جبکہ یہ لوگ حضرت سے عطاب آمیز سلوک کرتے تھے، اور کیا دلائل و براہین سے ان کو مسکت جواب دیا کرتے تھے؟ امام علی النقی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں اکثر بارہا ایسا ہوا ہے، اور خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا، چنانچہ خدا ان کے قول کی حکایت کرتا ہے جو ابھی میں نے جن آیات کی تلاوت کی، ترجمہ یہ ہے، اور کافروں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس پر فرشتہ کیوں نہیں اترا جو اس کے ساتھ ہی ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا؟ اور ان ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگ اس سحر زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو جو مسلمان ہوئے تھے ان سے، اور ان کافروں نے یہ بھی کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ دوسری جگہ اگر خدا کو بیچنا ہی ہوتا اپنا نمائندہ بنا کر، یا مکے میں جو سب سے عظیم ترین شخصیت ہے اس کو بنا کے بیچتا، یا طائف میں جو سب سے عظیم ترین شخصیت ہے اس کو بنا کے بیچتا۔ کہتے ہیں کہ رجل من القریتین عظیم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اور کہا کہ اے محمد ہم تم پر، قرآن کریم کی آیت، ہم تم پر ایمان اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک تم زمین سے چشمے ابلوا نہ دو، زمین سے جب چشمے ابل جائیں گے تو ہم تمہاری نبوت کو مان جائیں گے۔ ایک طرف چشمے ہوں، دوسری طرف باغات ہوں، کھجور لگے ہوئے ہوں، اور کھجور سے تم بھی کھا لو ہم بھی کھا لیں، سبحان اللہ، یعنی آرام سے ہم کھا لیں گے، ایسے باغات لگا دو، اس کے بعد آرام سے ہم آپ کی نبوت کو مان جائیں گے۔ تو کہا کہ من الارض ینبوعا الی قولہ، آخر تک، چونکہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت لمبی آیت ہے، اور کافروں نے کہا کہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا، اور ان کافروں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ زمین سے چشمے نہ جاری کر دیں جس کے اندر نہریں بہتی ہوں،
اور یہ مکمل آیت اس کا ترجمہ، چونکہ کافی تفصیل میں آگے اس کا ترجمہ ابھی عرض کروں گا اور پوری آیت آئے گی۔ پھر حضرت سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم حضرت موسیٰ کی طرح نبی ہوتے تو آسمان سے ٹکڑے نازل کرتے یا ہمارے ان سوالوں کی سزا میں ہم پر بجلی گرا دیتے۔ اگر تم واقعاً موسیٰ کی طرح نبی ہوتے، نوح کی طرح نبی ہوتے، تو جس طرح سے نوح نے بد دعا کی اور پوری قوم غرق ہو گئی، ہم تو نوح کی قوم سے زیادہ بدتمیز ہیں، صاف طور سے کہہ رہے ہیں، ہم نوح کی قوم سے زیادہ بدتمیز ہیں، آپ غرق کیوں نہیں کرتے ہمیں؟ اگر آپ موسیٰ کی طرح ہیں تو موسیٰ نے تو اوپر سے بد دعا کی، اوپر سے ٹکڑے گرے اور وہ ان کے ٹکڑے بکھر گئے، ہمارے ٹکڑے کر دیں۔ اگر آپ واقعاً پیغمبر ہیں تو آپ واقعاً سرور کائنات کا تحمل، حلم، بردباری دیکھیے۔ حضرت سے بھی کہا گیا کہ تم حضرت موسیٰ کی طرح نبی ہوتے تو آسمان سے ٹکڑے نازل کرتے، اور پھر حضرت سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم یا ہمارے ان سوالوں کی سزا میں ہم پر بجلی گرا دیتے، کیونکہ ہمارے سوالات و مطالبات تو قوم موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ شدت رکھتے ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام فرماتے کہ اس وقت کا واقعہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ کے صحن کعبہ میں تشریف فرما تھے، اور سرداران قریش کی ایک جماعت وہاں موجود تھی جس میں ولید ابن مغیرہ مخزومی اور ابو البختری ابن حشام اور ابو جہل ابن حشام اور عاص ابن وائل سہمی اور عبداللہ ابن امیہ مخزومی اور ان کے میل ملاپ والے کافی تعداد میں موجود تھے۔ اور اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کو قرآن پڑھا رہے تھے اور انہیں خدا کے امر و نہی کی تعلیم دے رہے تھے۔ اس وقت مشرکین نے باہمی سرور کائنات بھی ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے، چند مسلمان جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے، انہیں اس وقت جو بھی قرآنی آیات نازل ہوئی تھی، جیسے حامیم، فصلت ہے، سورہ اقرا ہے، ان کی جو تعلیم دے رہے تھے توحید کے سلسلے میں، تو ادھر ایک گروپ بیٹھا ہوا قریش، سرداران قریش کا، وہ ان کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کا روز بروز ان کا مسئلہ بڑھتا جا رہا، اگر اس وقت ہم نے نہ روکا، واقعاً بہت تھکے ہوئے مومنین آتے ہیں تو مجھے بھی ان کو دیکھ کے تھکن محسوس ہوتی ہے، اب گرے تب گرے، ایک سلوات بھیجے گا۔ اس واقعے میں میرے آپ کے ذہن میں ائمہ سے متعلق بھی جو سوالات آتے ہیں بالکل جواب ہے اس کا۔ اس واقعے میں چونکہ یہ قرآنی واقعہ سرور کائنات کا مناظر ہے، خدا ہم کہتے ہیں ولایت، یعنی ولایت کے معنی اختیارات، حکومت، تسلط۔ اگر جس طرح سے قرآن کریم سورہ مائدہ انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اگر وہی ولایت جو خدا کے لیے ہے، وہی رسول کے لیے ہے، وہی علی کے لیے ہے، تو بقول اس سعودی کے کیوں شہزادی تڑپ کے گر جائے اور علی دیکھتے رہ جائیں؟ کیوں خاموش رہیں؟ کیوں امام حسین بچوں کو تڑپا کے شہید کریں اور امام حسین کے پاس اختیار ہو، اس کے باوجود دیکھتے رہ جائیں؟ کیوں امام زین العابدین سلام اللہ علیہ قید و سلاسل میں چلے جائیں؟ کیوں علی کی بیٹیاں قید ہو جائیں؟ اگر اختیار ہے، اگر ان کے پاس ولایت ہے، اگر ان کے پاس حکومت ہے، اگر وہ زمین کو الٹ پلٹ سکتے ہیں، تو پھر یہ سب کیوں؟ ان سب کو کیوں دیکھتے رہ گئے؟ کیوں؟ اس مناظرے میں آپ کے میرے ذہن میں ولایت سے متعلق پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب ہے۔ اس بنا پر پلیز آپ خاص طور سے جو میرے سامنے بالکل بیٹھے ہوئے ان سے درخواست کرتا ہوں نہیں سو جائے گا، ورنہ مجھے بھی نیند آ جائے گی، میں گر جاؤں گا۔ تو اس لیے آپ بیدار رہی گا۔ یہ مناظرہ اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کے ذہن میں واقعاً امامت یعنی ولایت، امامت یعنی نمائندگی الہی، یعنی اس قادر مطلق کا نمائندہ۔ کیسے ایک ڈاکٹر اپنی کرسی پر اس کو نہیں بٹھاتا کہ آج میں نہیں آ رہا ہوں، تم یہاں پر ذرا بیٹھ کے دیکھو مریضوں کو، اگر وہ چپراسی کو بٹھا دے تو گئے مریض۔ ڈاکٹر اپنی نیابت میں ایسے کو بٹھائے گا جو ان کی جگہ لے سکتا ہو، وکیل اپنی جگہ ایسے کو بٹھائے گا جو اس کی جگہ لے سکتا ہو۔ اسی طرح سے ہر شخص نمائندہ الہی، ذات وحدہ لا شریک کا نمائندہ، مالک یوم الدین کا نمائندہ آ جائے اور وہ بے بس ہو اور وہ بے اختیار ہو۔ کیسے؟ سرور کائنات کا دلچسپ ترین مناظرہ اس سلسلے میں آپ واقعاً اگر وہ میں اس کو روک کر اگر وہ پیش کروں گا تو یہ رہ جائے گا۔ یہ خود بہت دلچسپ ہے، آپ سوتے ہیں تو وہ دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔
تو اب نہیں سو جائے گا. یہ بہت دلچسپ ہے. ورنہ سرور کائنات کے پاس جو نجران کے نصارہ بالکل سورہ آل عمران کی ابتدا میں، شروع ہی میں، سورہ آل عمران کی تفسیر کے شروع میں الف لام میم حروف مقطعات کی تفسیر کے فوراً بعد جو تفسیر شروع کی ہے، اس میں دلچسپ ترین مناظر ہے. سرور کائنات کے پاس آئے، وہ مباہلہ آپ نے سنا، مباہلہ سنا آپ نے، مناظرے نہیں سنا آپ نے. یعنی جب آئے مباہلہ کی تفسیر کرتے ہیں علماء اور خطباء، تو مباہلے کو تو آپ سن چکے، مگر مباہلے سے پہلے جو مناظرہ ہوا تھا اس کی تفصیل آپ کے پاس نہیں ہے. اس کی تفصیل اگر آپ سنیں گے تو بہت دلچسپ ہے کہ اس مناظرے میں پیغمبر خدا نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا. وہ اہل کتاب تھے، وہ صاحبان علم تھے، وہ یعنی ایک ان میں وہ شخص تھا جس کے پاس توریت، زبور، انجیل سب اس کو حفظ تھا. وہ حافظ تھا، اپنے زمانے کا حافظ تھا. تو آخر ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ تو دلچسپ ترین پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آئے ہیں، صرف ایک ٹکڑا پیش کرتا ہوں، شاید آج یہ ختم ہو تو کل اس کو پیش کروں، ورنہ بہت مشکل ہے. ایک ٹکڑے دلچسپی کے لیے. دلچسپ دیکھیے کہ سرور کائنات کے پاس جب یہ آئے ہیں تو عصر کی نماز ہو رہی تھی. سرور کائنات عصر کی نماز پڑھا کے ابھی فارغ ہو چکے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تھے، یہ 60 افراد تھے، 60 افراد تھے. ان میں سے جو منتخب تھے وہ 14 تھے، ہمیشہ منتخب 14 افراد تھے، منتخب 14 تھے. ان 14 میں سے آپ کو بہت افسوس ہوگا، اب ان 14 نے چن کے 3 کو بھیجا تھا. ہاں تو میں آپ سے عرض کروں، 3 کو بھیجا تھا. ان 3 میں سے ایک سیاست مدار تھا، ایک عالم تھا، ایک یعنی نظام چلاتا تھا، مہمانداری وغیرہ، مسافر وغیرہ آ جائیں تو ان کا نظام. یہ 3 ان کے اصل سربراہ تھے. ان کو آگے کیا. تو جب یہ داخل ہوئے مسجد پہ تو زرق برق لباس پہن کے ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا لباس دیکھا بھی نہیں تھا. یہ صحابی جو کہتا میں نے اپنی زندگی میں ایسا لباس دیکھا بھی نہیں تھا، جب یہی صحابی مرتا ہے تو اس سے بہتر لباس میں مرا اور اس سے زیادہ پیسے ان کے پاس تھے. جو خود کہہ رہا کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں تھا، جب مرا ہے تو اس کے خزانے سے سونے کی اینٹیں کلہاڑیوں سے توڑی گئی ہیں. ہاں تو ایسے تھے بڑے پاک و پاکیزہ. بہرحال تو اب میں عرض کروں کہ جب یہ آئے تو سرور کائنات عصر کی نماز پڑھا کے فارغ ہو چکے تھے. جیسے ہی وہ زرق برق لباس کے ساتھ داخل ہوئے تو اس وقت ان کی عبادت کا وقت آ گیا. جیسے ان کی عبادت کا وقت آ گیا تو مسجد میں انہوں نے مشرق کی طرف رک کر کے اپنی عبادت شروع. ناقوس اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، ناقوس جو گھنٹی بجاتے ہیں، گھنٹی بجائی اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی عبادت شروع کی مشرق کی طرف رک کر کے. تو اصحاب میں سے کچھ گئے جو وہابی ٹائپ کے، نہیں یہ مسجد ہے یہاں نہیں پڑھو. تو پیغمبر نے فرمایا نہیں، ان کو پڑھنے دو. پیغمبر خدا نے فرمایا تمہارے پاس نہیں، میرے پاس آئے، ان کو پڑھنے دو، ان کو اپنی عبادت کرنے دو، تم سے کوئی غرض نہیں. اب عیسائی آئے ہیں خاتم الانبیاء کی مسجد میں، وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی عبادت کر لی. سرور کائنات نے جس صاحب نے روکنے کی کوشش کر، نہیں بیٹھ جاؤ، شکریہ بہت آپ کا، زیادہ وفادار بننے کی کوشش نہیں کرو. میدان میں جہاں وفا کی ضرورت ہے پر نظر ہی نہیں آتے، مسجد میں بڑے وفادار بنتے ہیں. تو نہیں تمہیں ضرورت نہیں اس کی ضرورت ہے، تشریف رکھیے. بیٹھ گئے وہ اپنا سا منہ لے کے. تو اب انہوں نے اپنی عبادت کی. اس کے بعد سرور کائنات کے بعد ان 3 کو آگے کیا. جب آئے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اسلام قبول کرو، خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرو. تو انہوں نے کہا ابھی تو ہم آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہیں، ہم آپ سے پہلے مسلمان ہیں، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں. سرور کونین نے فرمایا تم کس طرح کے مسلمان؟ تمہارے گلوں میں صلیب کی نشانی، یہ صلیب کی نشانی کیا ہے؟ بت پرستی ہے. یہ تم صلیب کی پوجا کرتے ہو اور خدا کی کہتے ہو ہم خدا کو مانتے ہیں. صلیب کے ساتھ خدا یعنی کیا مطلب؟ نمبر 1 تم صلیب کو لے کے آئے ہو، اس کے کیا معنی؟ نمبر 2 تم خدا کا بیٹا سمجھتے ہو عیسیٰ کو، خدا کا کوئی بیٹا ہوتا ہے. نمبر 3 تم خنزیر کھاتے ہو اور خنزیر تمہاری کتاب میں بھی حرام ہے، تم جانتے ہو. شراب نہیں پیتے تھے، ہاں، تو تم خنزیر کا گوشت کھاتے ہو.
تو کہا اچھا. انہوں نے خنزیر کے گوشت اور صلیب کو چھوڑ دیا, ایک نقطے کو پکڑ لیا. کہا کہ تو کیا عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. اگر خدا کا بیٹا نہیں ہے تو اس کا باپ کون ہے؟ تو سرور کائنات اگرچہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 132 سے لے کے 100 تک اس موضوع پر بڑی تفصیل سے میں وہاں نہیں جا رہا ہوں, صرف دلچسپ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں. سرور کائنات نے فرمایا کیا تم جانتے ہو, اتنی سی بات تو مانتے ہو نا کہ بیٹا باپ سے مشابہ ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ بات تو طے ہے, عقلاً یہ بات طے ہے کہ بیٹا باپ سے مشابہ ہوتا ہے. یہ بات مانتے ہو کہ بیٹا باپ سے مشابہ ہوتا ہے. اب سرور کائنات نے 1 2 3 4 5 6 7 8 صفات توحید گنے, کہا بیٹا اس میں کسی صفت میں مشابہ ہے؟ تو کہا نہیں. تو پھر کیسا بیٹا جو باپ سے مشابہ نہیں؟ اب وہ کل انشاءاللہ وہ کس طرح سے یعنی بالکل عقلی طور پر. ابھی قرآن کریم کی آیات نازل نہیں ہوئی ہے. قول ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, میرے حبیب ان سے کہہ دو عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. وہ آیات بعد میں اتری ہیں. ان آیات سے پہلے جو سرور کونین نے مناظرہ کیا ہے بالکل ایک عقلی مناظرہ. کیا یہ تم تسلیم نہیں کرتے کہ بیٹا باپ سے مشابہ ہوتا؟ نہیں مانتے ہم, بیٹا باپ سے مشابہ ہوتا. تو باپ اگر بیٹا باپ سے مشابہ ہوتا ہے تو اب میں یہیں پر روک دیتا ہوں. دلچسپ ہے وہ واقعاً. تو اب میں آپ ایک صلوات بھیجیے گا. حضرت سے بھی کہا گیا ہے اگر تم حضرت موسیٰ کی طرح نبی ہوتے تو آسمان سے ٹکڑے نازل کرتے اور پھر ہمارے ان سوالوں کی سزا میں ہم پر بجلی گرا دیتے, کیونکہ ہمارے سوالات و مطالبات تو قوم موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ شدت رکھتے ہیں. حضرت امام علی نقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ اس وقت کا واقعہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے صحن کعبہ میں تشریف فرماتے اور سرداران قریش کی ایک جماعت وہاں موجود تھی جس میں ولید ابن مغیرہ مخزومی اور ابو البختری ابن حشام اور ابو جہل ابن حشام اور عاص ابن وائل سہمی اور عبداللہ ابن امیہ مخزومی اور ان کے میل ملاپ والے کافی تعداد میں موجود تھے. اور اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے اصحاب کی ایک جماعت کو قرآن پڑھا رہے تھے اور انہیں خدا کے امر و نہی کی تعلیم دے رہے تھے. اس وقت مشرکین نے باہمی گفتگو کہا کہ محمد کی شان بڑھتی جا رہی اور ان کا معاملہ بہت عظمت اختیار کر چکا, چلو ان کے پاس چل کر ثبوت و دلیل کی بات کریں اور زجر و توبیخ کریں اور ان سے مناظرہ کریں اور ان کے دین کو باطل کر دیں تاکہ ان کی عظمت ان کے اصحاب کی نگاہوں میں گر جائے. مشرک ضرور تھے مگر پہلی منزل پر یہ بھی کم سے کم عقل رکھتے تھے. مناظرے کے لیے آئے تو صحیح, مناظرے کے لیے آئے تو صحیح کہ چلو ہم مناظرہ کرتے ہیں. تم بجائے اس کے کہ ہمیں قتل کرو پہلے آ کے مناظرہ تو کرو ہم سے. تم کیوں ہمیں قتل کرتے ہو؟ مناظرہ کرتے ہیں. مشرک ہیں مگر عقل رکھتے ہیں, آتے ہیں خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں, چلو ہم مناظرہ کرتے ہیں. تو آئے باطل کر دیں تاکہ ان کی عظمت ان کے اصحاب کی نگاہوں میں گر جائے اور معاذ اللہ ذلیل و حقیر ہو جائیں. ہمارے اس عمل سے امید ہے کہ وہ اپنے غلط اور باطل خیالات سے باز آ جائیں گے اور سرکشی اور طغیان کو ترک کر دیں گے, اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو ہمارے ان کے درمیان تیز دھار تلواریں فیصلہ کریں گے. ابو جہل نے کہا کہ ہم میں سے کون ان سے باتیں کرے گا اور مناظرہ کا کام کون انجام دے گا؟ عبداللہ ابن امیہ مخزومی بہت باتونی شخص تھا اور بہت ہی باتیں بناتا تھا تو اس نے کہا یہ کام میں کروں گا, میں تیار ہوں. چنانچہ مناظرہ شروع ہوا اور عبداللہ نے کہا اے محمد اب آپ مناظرے کو سنیے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور لچکدار باتیں کرتے ہو اور تم خدا رب العالمین کے رسول بننے کا گمان رکھتے ہو. یہ گمان رکھتے ہو بھلا رب العالمین اور خالق الخلق اجمعین کے لیے کس طرح مناسب ہے کہ تم جیسے کو رسول بنا دے جو ہمارے مثل بشر ہے. تم کھاتے ہو ہماری طرح اور بازاروں میں پھر تو بالکل وہی آیت جو انہی کے جملے تھے جو آیت کی صورت میں اترے سورہ فرقان کی, پھرتے ہو ہماری طرح. دیکھو یہ بادشاہ روم اور بادشاہ فارس اپنا رسول اور اپنا سفیر صرف اس کو بناتے ہیں جو بڑا دولت مند اور عظیم الحال اور صاحب محلات و قصور ہو اور بالوں اور اون کی صنعت کاری کے گھر بنے ہوئے ہوں اور اس کے خیمجات اور غلام و خدام ہو. رب العالمین تو ان بادشاہوں سے بلند ہے اور یہ بادشاہ خود اس کے غلام ہیں. اگر تم نبی ہوتے تو تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا
جو تمہاری تصدیق کرتا اور ہم اسے دیکھتے، بلکہ اگر خدا ہمارے پاس نبی بھیجتا تو فرشتہ ہی کو بھیجتا، نہ کہ ہم جیسے بشر کو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تم نبی نہیں ہو سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور کہنا ہے تو وہ بھی کہہ ڈالو۔ عبداللہ مخزومی نے کہا ہاں یہ بات باقی ہے کہ اگر خدا کا ارادہ رسول بھیجنے کا ہوتا تو وہ یقیناً اس شخص کو بھیجتا جو ہم سے مال و دولت میں بڑا ہوتا اور ہم سب سے زیادہ خوشحال ہوتا۔ بس اس قرآن کو جس کے بارے میں تم دعوے دار ہو کہ خدا نے تم پر اتارا ہے اور تمہیں دے کر بھیجا ہے، ان دو بستیوں میں سے کسی مرد باوقار پر کیوں نہیں نازل کیا؟ ولید ابن مغیرہ جو مکہ معظمہ میں عظیم شخصیت ہے، یا عروہ ابن مسعود ثقفی جو طائف کا بڑا آدمی ہے، ان میں سے کسی پر نازل کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور بات باقی ہو تو وہ بھی کہہ ڈالو۔ عبداللہ مخزومی نے کہا ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس مکے کی سنگلاخ زمین میں تم چشمے نہ نکال دو اور اس سخت زمین کی کھدائی کر کے نہریں جاری نہ کر دو، اور کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور یا کوئی ایسا باغ خرما اور انگور بنا دو جس سے تم بھی کھاؤ اور ہم بھی کھا لیں۔ جی ہاں، اصل مسئلہ کھانے کا، تو لاؤ تم بھی کھا لو اور ہم بھی کھا لیں، ہم بھی کھائیں۔ اسی باغ میں نہریں بہہ رہی ہوں جو انگور اور خرما کے درختوں کو سیراب کرتی ہوں، یا پھر آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرا دو جیسا کہ تمہارا خیال ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو، کیونکہ تم نے ہم سے یہ بات کہی ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ سورہ طور، اور اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی گرتا ہوا ٹکڑا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو تہ بتہ ابر ہے، شاید اے محمد ہم یہی کہہ دیں۔ اس نے یہ کہا، اس وقت سرور کائنات نے فرمایا دیکھ لو اوپر۔ جب اوپر پلٹ کے دیکھا تو آگ بالکل ان کے سروں پر آ چکی تھی، یہ آپس میں بالکل ہی تتر بکھرنے والے تھے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا نہیں، جب میں یہاں موجود ہوں تو مطمئن ہو جاؤ یہ آگ آئے گی نہیں، صرف یہ تمہارے سر پر آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے، تمہیں اب آگے جواب آگے آئے گا کہ تم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ نہ اس میں خدا کی قدرت میں کمی ہے، نہ میری رسالت میں کوئی کوتاہی ہے، تم میں عذاب نہ آنے کے 3 اسباب ہیں، وہ آگے جواب دیں گے۔ ان سے مزید اس کی پوری، اس کا تمام دماغ میں جو کچھ بھی ہے وہ پورا نکلوا کے جواب دیں گے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں کوئی ایسا کر سکتے ہو کیونکہ تم نے ہم سے بات کہی ہے۔ تو یہ آیت سورہ مبارکہ طور کی کہ میرے حبیب دیکھو یہ کہہ رہے ہیں، تو عین اسی وقت جب یہ آیت اتری تو عذاب بھی اتری تھی اور عذاب کو دکھایا۔ پھر عبداللہ مخزومی نے کہا کہ خدا اور فرشتوں کو اپنا ضامن بنا کر لاؤ اور وہ اس طرح آئیں کہ ہمارے روبرو ہوں، یا تمہارا کوئی زر و جواہر کا مکان ہو جس میں سے ہمیں بھی دو اور ہمیں غنی کر دو۔ یہ اصل مسئلہ مال و دولت کا، سارا مسئلہ مال و دولت کا، ہمیں غنی کر دو تو ہم مان جائیں گے، یعنی سب کو غنی کا لقب مل جائے۔ مگر شاید ہم اس کی وجہ سے سرکش بن جائیں، اور خود کہہ رہا کہ ہاں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم سب کو غنی کر دو تو شاید ہم سب سرکش ہو جائیں گے، یہ بھی کہہ رہا سرکش بن جائیں گے، کیونکہ تم نے خود ہی ہم سے کہا ہے کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ۔ انسان جب غنی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل راستے سے باہر۔ ایک شخص مسلسل سرور کائنات، جیسے ابھی معذرت کے ساتھ، خیر اس میں مولوی بھی مستثنا نہیں ہے، آپ نے سمجھے کہ آپ سے خطاب ہو رہا، سب اس میں، ہم سب اس میں شامل ہیں، اس نفس کے معاملے میں ہم سب شامل ہیں اس میں۔ خدا اس نفس سے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سورہ یوسف، کان صدیقا نبیّا، وہ نبی جو ہر برائی کی نسبت بشر کی طرف دیتا اور ہر بلائی کی نسبت خدا کی طرف۔ کنویں میں ڈالے جاتے ہیں اور پیٹے جاتے ہیں، زمین پر گرا دیے جاتے ہیں، پیٹتے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھا کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کنویں سے نکالتا ہے قافلہ تو اس کو بیچ ڈالتے ہیں بھائی، اس کے بعد بازار مصر میں دوسری بار بکتے ہیں، نیلام عام ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد زلیخا نامی خاتون اس کو وہ ظلم و ستم کرتی ہے، مارتی ہے، پیٹتی ہے، جیل میں بند کر کے تو میرے مطالبے کو پورا کر۔ جب اس کے بعد رہا ہو کے عزیز مصر کی جگہ پر حکومت ملتی ہے تو حضرت یوسف کہتے ہیں میرے معبود، میرے بھائیوں نے ظلم کیا، تو نے نجات دی،
میرے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو نے نکالا، میرے بھائیوں نے بیچا تو نے آزادی دلائی، میں غلامی کی حیثیت سے بکا تو نے آزاد کیا، میں جیل میں گیا زلیخا نے جیل بھیجا تو نے آزاد۔ ہر لطف کی نسبت لطیف کی طرف، ہر ظلم کی نسبت ظالم کی طرف۔ کہیں پر اس پورے واقعے میں کہیں نہیں کہتے ہیں کہ تو نے مجھے امتحان کی خاطر یہ کیا، کہیں نہیں کہتے۔ جو ظلم ہوا بشر کی طرف سے، جو لطف آ تیری طرف سے، وہ پیغمبر کہتا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ نفس برائی کی طرف بہت زیادہ حکم دیتا ہے، مگر پروردگار جب تک رحم نہ کرے نفس قابل بھروسہ نہیں ہے۔ بقول آیت اللہ بزرگوار آیت اللہ حسین طباطبائی کے بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ اب نفس پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، نہیں، بہت حد تک میں بہت اندر سے پاک ہو گیا ہوں۔ تو اس نفس کی مثال سیر و سلوک میں بہت اچھی مثال دی، امام خود نے رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت اچھی مثال، دونوں بزرگواروں نے یہی مثال دی۔ اس نفس کی مثال اس صاف پانی کی سے بعض اوقات آپ تمام محرمات سے بچ گئے، واجبات بھی بجا لے، نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں اور بہت تقویٰ کے منزلوں کو طے کر رہے ہیں، بڑی شدت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک منزل ایسے آئی کہ مکاشفے کی منزل میں آپ نے قدم رکھا کہ آپ کی نظر سے پردے ہٹ گئے، حقائق کو آپ نے دیکھنا شروع کیا، تو آپ سمجھ گئے کہ اب عالم حقیقت میں آپ آ گئے۔ تو آقا کہتے ہیں نہیں، ابھی بہت دور ہیں آپ، بہت دور ہیں، اس لیے کہ یہ نفس بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اوپر سے اس حوض جانتے ہیں، یعنی تالاب میں جو صاف کیا ہوا پانی کی طرح ہے، اوپر سے بالکل صاف نظر آتا ہے، نیچے جائیں تو تہ جمی ہوئی ہوتی ہے۔ اس انسان کے اندر بھی تہ جمی ہوئی ہوتی ہے، اس تہ کو ہٹانا یہ انبیاء کا کام ہے۔ یزکیہم، آ کر انبیاء اس تہ کو ہٹاتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ انسانی ضمیر کو انبیاء الہی جاڑو دیتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جب تک تزکیہ نہیں کرتے، اس تہ کو نہیں ہٹاتے، اس وقت تک کتاب کی تعلیم حاصل ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بنا پر تو خیر بہرحال تو یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ جی ہاں ضرورت، اور یہ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ، سورہ طور۔ اور اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی گرتا ہوا ٹکڑا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو تہ بتہ ابر ہے، شاید اے محمد ہم یہی کہہ دیں۔ پھر عبداللہ مخزومی نے کہا کہ خدا اور فرشتوں کو اپنا ضامن بنا کر لاؤ اور وہ اس طرح آئیں کہ ہمارے روبرو، یا تمہاری کوئی زر و جواہر کا مکان ہو جس میں سے ہمیں بھی دو اور ہمیں غنی کر دو، مگر شاید ہم اس کی وجہ سے سرکش بن جائیں، کیونکہ تم نے خود ہی ہم سے کہا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جب مستغنی ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے، اس کے پاس دولت آ جاتی ہے تو پھر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یاد رکھو جب انسان اپنے کو مالدار سمجھتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے، یہ آیت کا ترجمہ۔ پھر عبداللہ مخزومی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، تم آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ اور ہم تو تمہارے اس صعود و عروج پر بھی ایمان نہیں لائیں، یعنی اگر آپ آسمان پر ہمارے سامنے چلے جائیں تو بھی ہم نہیں مانیں گے آپ کو، جب تک تم خدا عزیز و حکیم کی طرف سے ہم پر ہمارے پڑھنے کے لیے کتاب نہیں اتار دو گے۔ اور یہ کتاب عبداللہ ابن ابی امیہ مخزومی اور اس کے ساتھیوں کو یہ ہدایت کرے کہ ایمان لاؤ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب پر، کیونکہ یہ میرا رسول ہے، اور جو کچھ یہ کہے اس کی تصدیق کرو کیونکہ یہ میرے پاس سے آیا۔ اے محمد اگر تم ایسا کر بھی دو تب بھی ہماری مرضی، ہم ایمان لایا نہ لائے، بلکہ اگر تم ہمیں اٹھا کر آسمان پر بھی پہنچا دو اور اس کے دروازے کھول کر ہمیں اندر بھی داخل کر دو تو بھی ہم یہ کہیں گے کہ تم نے ہماری آنکھوں کو باندھ لیا، آنکھوں کو باندھ لیا اور ہم کو مسخر کر لیا۔ تو اب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ اور کوئی بات باقی ہے تو وہ بھی کہہ ڈالو۔ عبداللہ نے جواب دیا اے محمد میں نے جتنا بوجھ تمہارے اوپر ڈال دیا ہے کیا یہ کافی و وافی نہیں ہے؟ اب تم ہماری باتوں کا جواب دو، جو کچھ تمہیں آتا ہو، اگر کوئی دلیل و ثبوت تمہارے پاس ہے تو اپنی جان چھڑاؤ اور جو کچھ ہم نے سوالات کیے ان سب کا اعادہ کر کے جواب دو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات کی اس طرح ابتدا کی، اللہم انت السامع لکل صوت، اے ہر آواز کے سننے والے تو سن رہا ہے، والعالم بکل شیئن، ہر شے کا علم تیرے پاس ہے، تعلم ما قالہ عبادک، تیرے بندوں نے، مشرک صحیح مگر تیرے بندے ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی کہا تو نے سن لیا۔ اللہم یا اللہ اب تو ہی مدد کر لے، پس
اس کے بعد خداوند عالم نے فرمایا اے محمد یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ کھانا کھاتا بازاروں میں چلتا پھرتا، اس پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا جو اس کے ساتھ ہی ڈرانے والا ہو، یا اس کے پاس خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا۔ اور ان ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم اس مسحور کی پیروی کرتے ہو، جادو سحر جادہ کی۔ پھر خدا نے فرمایا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ثم قال تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الانهار ويجعل لك قصورا۔ اے رسول دیکھو ان لوگوں نے کیسی کیسی مذاقیہ مثالیں دی، یہ تو گمراہ ہو چکے ہیں اور اب ان میں راستہ حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی ہے۔ اور دیکھو اے رسول خدا تو ایسا برکت والا کہ وہ چاہے تو تمہارے لیے بہترین کتنے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور بہترین محل اور قصر بنا دے۔ اور پھر فرمایا فَلَعَلَّكَ تَعْرِقُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ تو اے رسول شاید تم وحی کا کچھ حصہ روک لو گے، اور اس کے روکنے میں تمہارا دل تنگ بھی ہوگا ان لوگوں کے اس کہنے کی وجہ سے کہ کیوں اس پر خزانہ نہیں اترا اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ نہیں، تم تو صرف تنبیہ کرنے والے ہو، اور خدا ہر شے کا ضامن ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی نازل ہوا اے محمد وقالوا لولا انزل علیہ ملک لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اے حبیب ان سے کہہ دو جب ملک نازل ہو جائے گا تو تمہارا معاملہ ہی ختم، معاملے کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوگا، تمہارے ساتھ رہنے کے لیے نہیں۔ وَجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر کسی ملک کو رسول بنا کے بیچتے تو اس کو بھی مرد کی صورت میں بنا کے بیچتے، اس لیے کہ ملک کو بیچتے ملک کی صورت میں تو یہ ملک کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو جس کو دیکھتے نہیں ہوں کس طرح سے ان کی ہدایت کرتا، کس طرح سے نماز پڑھ کے دکھاتا ہے، کس طرح سے روزے رکھ کے بتاتا، کس طرح سے جہاد کر کے بتاتا۔ تو وَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبِسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ سورہ انعام۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نبی پر فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ اگر کہیں ہم فرشتہ بیچ دیتے تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا، پھر انہیں مہلت ہی نہ دی جاتی۔ اگر ہم فرشتے کو نبی بناتے تو مرد کی حیثیت میں بناتے اور اس کو ان کے ساتھ اس طرح خلط مند کر دیتے جس طرح باہم خلط مند ہے۔ اس کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ مخدومی کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے عبداللہ تو نے اب ایک سوال کا جواب، تو نے یہ جو کہا ہے کہ میں تم لوگوں کی طرح کھانا کھاتا ہوں اور تیرے خیال کے مطابق یہ جائز نہیں ہے کہ میں کھانا کھانے کی وجہ سے رسول بن سکوں، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ صرف خدا کے اختیار میں ہے کیونکہ سفیر اس کا ہے، لہٰذا وہ جس طرح کرنا چاہے کرے اور جو چاہے فیصلہ کرے، وہ ہر حالت میں لائق حمد ہے، اور تجھے اور کسی دوسرے کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا اور کیسے کر دیا۔ تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ خدا نے کس طرح بعض کو فقیر بعض کو غنی بنایا ہے، بعض کو عزت دی اور بعض کو ذلت، بعض کو صحت دی اور بعض کو بیمار، بعض کو شرافت بعض کو رذالت، اور یہ سب کھانا کھاتے ہیں۔ پھر فقراء کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خدا سے کہیں کہ ہمیں کیوں فقیر بنایا اور دوسروں کو غنی بنایا، اور اراذل کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خدا سے کہیں کہ ہمیں کیوں رذیل بنایا اور دوسروں کو کیوں شریف بنایا، اور کمزوروں اور بیماروں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہیں کہ ہمیں کمزور بنایا اور دوسروں کو صحت مند کیوں بنایا، اور اسی طرح ذلیل لوگوں کو یہ حق نہیں کہ وہ کہیں کہ ہمیں ذلیل اور دوسروں کو عزیز کیوں بنایا، اور اسی طرح بد شکلوں کو یہ حق نہیں کہ وہ کہیں کہ ہمیں بدصورت کیوں بنایا اور دوسروں کو حسین و جمیل کیوں بنایا، بلکہ ان لوگوں نے اگر کہیں یہ کہہ دیا تو یہ لوگ اپنے پروردگار کی رد کرنے والے بن گئے اور اس کے فیصلوں میں اس سے جھگڑا کرنے والے قرار پائے اور اس کی ذات اقدس کا انکار کرنے والے ہو گئے، اور اس کا جواب خدا کی طرف سے یہ ہوگا کہ میں مالک ہوں، میں ہی بلند کرنے والا ہوں، میں ہی غنی کرنے والا، میں ہی فقیر کرنے والا، میں ہی عزت دینے والا، میں ہی ذلت دینے والا ہوں، میں ہی صحت بناتا ہوں، میں ہی سقم دینے والا، اور تم سب میرے بندے ہو، تمہارا فرض صرف یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو اور میرے فیصلے کے سامنے جھک جاؤ۔ پس اگر تم نے یہ بات تسلیم کر لی تو تم میرے مومن بندے بن جاؤ گے، اگر انکار کیا تو تم کافر بن جاؤ گے اور میرے مختلف عذابوں سے ہلاک ہوگے۔ پھر خداوند عالم نے حضرت کو حکم دیا کہ محمد یہ کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، یعنی آکل الطعام وَيُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، محمد کہہ دو میرے حبیب ہاں میں تمہاری طرح بشر ہوں، بے شک میں کھانا کھاتا ہوں، وَقُلْ یعنی قُلْ لَهُمْ أَنَا فِي الْبَشَرِيَّةِ مِثْلُكُمْ،
वलाकिन रब्बी खस्सनी बिन्नुबुव्वा दूनकुम कमा यखुस्सु बादल बशर बिलगिना वस्सिहा वल जमाल दून बाद मिनल बशर फला तनकिरू वयक़सिमुनी बिन्नुबुव्वा वयखुस्सनी बिन्नुबुव्वा। तुम कह दो कि मैं सिर्फ तुम्हारी शक्ल सूरत का बशर हूँ, यानी खाना खाता हूँ मगर ऐसा बशर हूँ कि मुझ पर वही होती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक माबूद है, मैं सिर्फ बशरियत में तुम्हारी तरह हूँ। लेकिन मेरे रब ने मुझे मखसूस फरमाया है मर्तबा नबुवत के साथ और तुम्हें मखसूस नहीं किया। जिस तरह उसने बाज़ बशर को गना और सेहत और जमाल के साथ मखसूस फरमाया और इसमें किसी को एतराज़ का हक़ नहीं है, इसी तरह इस तख़सीस नबुवत में भी किसी को एतराज़ का हक़ नहीं है। मुतरजिम। अब इसके बाद जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए अब्दुल्ला मखदूमी तेरा ये कि अब आइए एक एक का जवाब। यहाँ तक तो एक तज्जिया सरवर कायनात ने उसकी गुफ्तगू का पेश किया। अब सरवर कायनात उसके एक एक सवाल का जवाब देते। ए अब्दुल्ला, तूने ये जो कहा कि अब्दुल्ला मखदूमी तेरा ये कहना बादशाह रूम और ये बादशाह फ़ारस अपना सफ़ीर उस वक्त तक नहीं बनाते हैं जब तक वो साहिब माल और दौलत और बुलंद शान न हो और उसके महल्लात और कसूर न हो और बालों का बना हुआ ख़ास सनत का घर न हो और उसके खिमजात और ग़ुलाम और खुद्दाम न हो और रब्बुल आलमीन तो उनसे बुलंद हो, ये सब बादशाह इसी के बंदे हैं। तो उसका जवाब सुन ले कि बित्तहक़ीक़ खुदा अपनी तदबीर और हिकमत का खुद मालिक है। वो तेरे ख्याल और गुमान पर अमल नहीं करता है और न तेरे उन बेसोचे समझे तहक्कुमाना मुतालबात पर अमल करता है, बल्कि वो खुद जो चाहता करता है, जो फैसला चाहता खुद करता है। वो हर हाल में लायक हम्द सना। ए अब्दुल्ला मखदूमी, उसने नबी को इसलिए भेजा कि लोगों को दीन सिखाए। अब ये जवाब, उसने नबी को इसलिए भेजा कि लोगों को दीन सिखाए और उन्हें उनके रब की तरफ माइल होने की दावत दे और उस फरीज़े को जान तोड़ कर शब रोज़ इंजाम दे। बस अगर वो साहिब महल्लात और कसूर होगा, वो उन महल्लात में आराम करेगा और उनके ग़ुलाम और खुद्दाम उनको लोगों से छुपाए रखेंगे, तो क्या इस सूरत में खुदा की रिसालत और पैगम्बरी ज़ाहिर नहीं हो जाएगी? अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक पैगंबर दौलतमंद होता, उसके आसपास नौकर होते, बागात होते, महल्लात होते, कनीज़ें होती, ग़ुलाम होते, तो ग़ुलाम और कनीज़ 24 घंटे उसको घेरे रखते और वो अपने ग़ुलामों और कनीज़ों में मसरूफ़ रहता, तबलीग रिसालत कहाँ करता? और पैगंबर को भेजा तबलीग रिसालत के लिए, न कि अय्याशी के लिए। तू जो जिक्र कर रहा है ये अय्याशी की बात है। पैगंबर को अय्याशी के लिए नहीं भेजा, तबलीग रिसालत के लिए भेजा। तो अगर अब आगे सरवर कायनात फरमा, तुम देखते नहीं हो ये जितने बादशाह हैं ये किस तरह से सुकून से रहते हैं और राया किस तरह से तड़पती है। तो तुम चाहते हो कि खुदाई नुमाइंदा भी ऐसा हो कि आके महल्लात में अपनी कनीज़ों से खेलता रहे और बाहर इंसानियत तड़पती रहे? तू भी यही चाहता कि खुदाई नुमाइंदा भी ऐसा हो? तो किस तरह से तेरी फिक्र पर मुझे अफसोस है, तेरी सोच पर मुझे अफसोस है। तू देखता नहीं है जितने बादशाह और शहंशाह और दौलतमंद हैं अपने कनीज और गुलामों और अय्याशी में मस्त रहते हैं, उन्हें फिक्र नहीं होती है बाहर क्या हो रहा। क्या तू चाहता खुदाई नुमाइंदा भी ऐसा हो? तो क्या फिक्र रखता है तू? अब आगे सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्ला मखदूमी, उसने नबी को इसलिए भेजा कि लोगों को दीन सिखाए और उन्हें उनके रब की तरफ माइल होने की दावत दे और इस फरीजे को जान तोड़कर शब रोज इंजाम दे। बस अगर वो साहिब महल्लात और कसूर होगा तो वो उन महल्लात में आराम करेगा और उसके गुलाम और खुद्दाम उसको लोगों से छुपाए रखेंगे। तो क्या इस सूरत में खुदा की रिसालत और पैगम्बरी ज़ाया नहीं हो जाएगी और इसके उमूर मुताल्लिक़ मुअत्तल नहीं हो जाएंगे? क्या तू नहीं देख रहा कि जब बादशाह पर्दों में आराम गुज़ी और हो जाते हैं तो किस तरह मुल्क में फसादात होते हैं और फिस्क़ व फुजूर जारी हो जाते हैं, जिनका इन्हें इल्म ही नहीं होता, बादशाह को पता ही नहीं चलता। यानी बाहर क्या हो रहा है नौशरवान को पता ही नहीं कि मुल्क में कहत का आलम है, उसको पता ही नहीं कि मुल्क में कहत आ गया है, उसे पता नहीं, क्योंकि महल्ले के अंदर कहत का कोई सवाल ही नहीं, कनीज़ों और गुलामों में घिरा हुआ है। इसी तरह से सारे तो सरवर कायनात फरमाते हैं छुपाए तो उमूर मुताल्लिक़ा मुअत्तल नहीं हो जाएंगे। क्या तू नहीं देख रहा कि जब बादशाह पर्दों में आराम गुज़ीन हो जाते हैं तो किस तरह मुल्क में फसादात होते हैं और फिस्क़ व फुजूर जारी हो जाते हैं, जिनका इन्हें इल्म ही नहीं होता। ए अब्दुल्ला मखदूमी, खुदा ने मुझे मबूस फरमाया है इस हालत में कि मेरे पास माल और दौलत नहीं है, ताकि वो अपनी कुदरत और क़ुव्वत का तारुफ कराए और वो खुद अपने रसूल का नासिर व मददगार होता है। यानी अगर मुझे दौलत और सरवत और फौज दे के भेजता, मैं फौज और दौलत और सरवत और रिश्वत के जरिए गालिब आता, तो क्या वाकई में पैगंबर होता? मैं वाकई पैगंबर होता।
پیغمبر تو تب ہوں گا جب میں تمہارے درمیان کمزور ہوتے ہوئے تم پر غالب آ جاؤں. وہ خود اپنے رسول کا ناصر و مددگار ہوتا ہے. لوگوں کو مجال نہیں کہ اب دیکھیے سرور کائنات کے ساتھ 5 صحابہ ہیں اور یہ 70-80 بیٹھے ہوئے ہیں موٹی گردن والے, یہ جو اس طرح سے بات کر رہے ہیں. اور پیغمبر خدا کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسول کا ناصر و مددگار خدا ہوتا ہے, لوگوں کی مجال نہیں کہ مجھ کو قتل کر دیں. تم یہ جتنی باتیں کر رہا قریب ہو کے دیکھ لے, آجا قریب ہو کے دیکھ لے, تو دیکھ لے خدائی طاقت کو تو چیلنج کر کے دیکھ لے. تو اب سرور کائنات مجھ کو قتل کر دیں اور یہ پیغمبری سے روک دیں, یہی تمہاری عاجزی اور اس کی قدرت کا روشن ثبوت ہے. میرا نبی بن کے آنا, ایک یتیم بچے کا نبی بن کے آنا اور اس کے سامنے تم جیسے متکبرین کا عاجز ہونا, یہی سب سے بڑی میری نبوت کی دلیل ہے. تم عاجز ہو, میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, تم عاجز ہو, صاف طور سے تم عاجز ہو, پیغمبری سے روک دے, یہی تمہاری عاجزی اور اس کی قدرت کا روشن ثبوت ہے. اور انشاءاللہ اب دیکھیے انشاءاللہ وہ عنقریب تم پر مجھے فتح و ظفر عطا کرے گا. یہ تمہیں بتا دوں, مجھے تم پر فتح و ظفر عطا کرے گا. عنقریب وہ تم پر مجھے فتح و ظفر عطا کرے گا اور میں تمہارے قتل اور تمہاری اسیری پر قابو حاصل کر لوں گا. تمہارے قتل اور تمہاری اسیری پر قابو حاصل کر لوں گا. اس کے باوجود یہ کچھ نہیں کر پا رہے. سرور کائنات فرماتے میں تمہارے قتل پر قادر ہو جاؤں گا. یہ کچھ بھی نہیں کر پاتے, یہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. میں حاصل کر لوں گا. پھر تمہارے شہروں میں مجھے تسلط حاصل ہوگا اور مومنین کو تم پر غلبہ ہوگا اور تم اور تمہارے ساتھی مغلوب ہوں گے. اس کے بعد جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عبداللہ تم یہ جو کہتے ہو کہ ایک ایک بات کا جواب, تم نے یہ جو کہا کہ تم نبی ہوتے تو تمہارے ساتھ تصدیق کے لیے فرشتہ ہوتا ہے جس کو ہم سامنے دیکھتے, بلکہ اگر خدا کا ارادہ ہوتا کہ ہمارے لیے نبی بھیجے تو وہ ضرور فرشتے کو بھیجتا, نہ کہ ہماری طرح کا بشر. اے عبداللہ اگر فرشتہ کو بھیجتا تو تمہارے حواس اس کو دیکھ ہی نہ سکتے, کیونکہ وہ ہوا کی جن سے ہے جو نظر ہی نہیں آتی. اگر تم اس صورت میں دیکھتے کہ تمہاری آنکھوں کی طاقت بڑھا دی جاتی تو تم کہہ دیتے یہ تو فرشتہ نہیں ہے بلکہ ہم جیسا بشر ہے, تو بھی اس کو بشر مانتے, کیونکہ بہرحال وہ تمہیں اس وقت نظر آ سکتا ہے کہ وہ بشر کی صورت میں ہو اور تم اس سے محبت کرو تاکہ تم اس کے ہدایات کو سمجھ سکو, اس کے خطابات و مقصد کی معرفت حاصل کر سکو. پھر اس حالت میں تم کس طرح اس کی صداقت اور اس کے بیان کی حقانیت کو تسلیم کر سکتے ہو؟ بلکہ خداوند عالم نے اپنا رسول بشر کو بنا کر بھیجا اور اس کے ساتھ اس کے ہاتھ اپنے معجزات کا اظہار کیا ہے جو بشر کی فطری طاقت میں نہیں ہے. تم ان کے قلوب کی فطرت سے واقف ہو اور اسی لیے تم اس کے کمال کے مقابلے میں اپنا عجز تسلیم کرتے ہو, اور یہ کمال ہی خدا کی طرف سے اس کی صداقت کا ثبوت ہے. اور اگر کہیں تمہارے سامنے ملک آتا اور اس کے ہاتھ پر وہ کمال ظاہر ہوتا ہے کہ جس سے بشر عاجز ہوں, تو اس صورت میں تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہوتا, کیا ثبوت ہوتا کہ دیگر تمام اجناس ملائکہ کی فطرت میں یہ کمال نہیں. ایک ملک آتا وہ معجزات دکھاتا, تو کیا تمہارے پاس کیا ثبوت تھا کہ یہ معجزات یہ ملک دکھا رہا دوسرے ملائکہ کے پاس نہیں ہے؟ اگر سارے ملائکہ کے پاس جو معجزات تھے وہ دکھاتا تو وہ معجزہ نہیں تھا. تم دیکھتے نہیں ہو یہ پرندے جو پرواز کرتے ہیں, تو چونکہ سارے پرندے پرواز کرتے ہیں, پرواز کرنا معجزہ نہیں ہے, مگر بشر اگر پرواز کرے تو معجزہ ہے. سرور کائنات فرماتے بشر پرواز کرے تو معجزہ ہے. یہ پرندے سب پرواز کرتے ہیں, ایک پرندہ پرواز نہیں کرتا. ایک پرندے کو پرواز کرتے ہوئے دیکھ کر اگر تم یہ سمجھو یہ پرندہ پرواز کر رہا تو کیا اس کو معجزہ قرار دو گے؟ اسی طرح سے ایک ملک آ کے تمہیں کوئی معجزہ دکھا دے تو دوسرے ملائکہ کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے, جو ملائکہ دوسرے وہ سب وہی ملک جو کرتا ہے وہ سب کرے تو معجزہ نہیں ہوا. تم کیسے سمجھتے کہ یہ ملک خدائی نمائندہ ہے؟
سرور کائنات کا ارشاد، بلکہ خداوند عالم نے اپنا رسول بشر کو بنا کر بھیجا اور اس کے ہاتھ پر ایسے معجزات کا اظہار کیا جو بشر کی فطری طاقت میں نہیں ہیں۔ تم ان کے قلوب کی فطرت سے واقف ہو اور اسی لیے تم اس کے کمال کے مقابلے میں اپنا عجز تسلیم کرتے ہو، اور یہ کمال ہی خدا کی طرف سے اس کی صداقت کا ثبوت ہے۔ اور اگر کہیں تمہارے سامنے ملک آتا کہیں اور اس کے ہاتھ پر وہ کمال ظاہر ہوتا کہ جس سے بشر عاجز ہوں، تو اس صورت میں تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت کیا ثبوت ہوتا کہ دیگر تمام اجناس ملائکہ کی فطرت میں یہ کمال نہیں ہے، تاکہ تم سمجھ سکتے کہ اس فرشتے کا معجزہ اور یہی رسول ہے۔ کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ ہوا میں اٹھ رہے ہیں اور ان کا اٹھنا معجزہ نہیں ہے، کیونکہ پرندوں کی تمام اجناس اس طرح اٹھتی رہتی ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ان کی طرح اٹھنے لگے تو یقیناً یہ اس کا معجزہ ہوگا۔ دیکھو خداوند عالم نے تمہارے اس معاملے کو کتنا آسان کر دیا اور کس عمدگی سے اس نے تمہارے لیے ثبوت اور دلیل فراہم کر دیا، اور پھر تم بے سوچے سمجھے اس قسم کے تحکمانہ مطالبے کر رہے ہو جو کسی صورت میں بھی دلیل نبوت نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ مخزومی، تم نے یہ جو کہا کہ تم جادو کے بارے میں تم جادو کے مارے ہوئے آدمی ہو، ہاں ذرا بتاؤ میں کس طرح سحر زدہ ہو سکتا ہوں، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمیز و عقل میں تم سب سے افضل ہوں۔ کیا تم نے پیدائش سے لے کے 40 سال کی عمر تک میرا تجربہ نہیں کیا؟ تم نے کبھی مجھ میں ذلت و رسوائی کی کوئی بات دیکھی ہے؟ 40 سال کوئی ایسی حرکت جو عام بچے کرتے ہیں دیکھی ہے؟ کسی کو پتھر مارا ہو، کسی کو ستایا ہو، جھوٹ بولا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کی کوئی چیز لے کے بھاگا، جو عام بچوں میں جو 40 سال تک کوئی ایسی برائی مجھے بتاؤ کہ جو خلاف عظمت انسانی ہو، میری بچپنے کی کوئی ایسی چیز لے کے آؤ۔ حضرت فرماتے ہیں تم نے کبھی مجھ میں ذلت و رسوائی کی کوئی بات دیکھی ہے، یا کبھی جھوٹ یا امانت میں خیانت یا لغو بات یا رائے دینے میں بےخوفی دیکھی ہو؟ پھر جب ایک مرد اتنی طویل مدت تک ان تمام عیوب و نقائص سے محفوظ ہوا ہو تو کیا اس کی اپنی طاقت و اپنی قوت و طاقت کی وجہ سے، یا خدا اور طاقت و قوت کی خدائی طاقت و قوت کی وجہ سے؟ اور خداوند عالم نے اس فرمان کا یہی مطلب لیا ہے۔ اس نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون الیہ سبیلا۔ قرآن کریم کا یہ ارشاد، اے رسول تم دیکھو انہوں نے کیسے مسخرہ پن کی مثالیں اپنے مطالبات میں پیش کی ہیں، پس یہ گمراہ ہو گئے ہیں، ان میں طاقت نہیں کہ انہیں ایسا راستہ ملے کہ تمہاری کوئی غلطی نکال سکیں۔ قرآن کہہ رہا، قرآن چیلنج دے رہا، اے میرے رسول یہ تمہاری سیرت میں کوئی غلطی نکال نہیں سکتے، اس لیے پاگل ہو گئے ہیں، یہ عاجز ہو گئے ہیں کہ تمہاری سیرت میں کوئی باطل کوئی چیز نکال سکے۔ تم ان کی دلیلوں کو واضح بطلان خود دیکھ لو گے۔ اس کے بعد جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ مخزومی تو نے یہ جو کہا ہے، یہ قرآن ان دونوں بستیوں کے کسی عظیم شخص پر کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی ولید ابن مغیرہ جو مکہ میں ہے اور عروہ جو طائف میں ہے۔ اے عبداللہ یاد رکھ خداوند عالم مال دنیا کو تیری طرح عظمت کی نظر سے نہیں دیکھتا، یہ تو ہے جو مالدار کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ مال دنیا کو عظمت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور نہ تیری طرح اس کے نزدیک یہ کوئی بڑائی کی چیز ہے، بلکہ اگر تمام دنیا اس کے نزدیک مچھر کے پر کی برابر بھی ہوتی تو وہ اس کی محبت میں کسی کافر اور اپنے مخالف کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے عبداللہ مخزومی، خداوند عالم نے دنیا کی تقسیم تیرے سپرد نہیں کی ہے، بلکہ وہ خود اپنی رحمتیں تقسیم کرتا، وہ اپنے بندوں اور کنیزوں کے بارے میں جس طرح چاہتا خود عمل کرتا، اور خدا ان میں سے نہیں کہ جو اپنے مال و حال کے لیے خائف ہوتے ہیں، جس طرح تو ڈرتا ہے اسی وجہ سے وہ نبوت کے لیے خود تقرر کا حق رکھتا ہے، اور خدا ان میں سے نہیں کہ جو کسی مال میں طمع رکھتے ہو جس طرح تو طمع رکھتا ہے، اسی وجہ سے نبوت کے لیے کسی کو مخصوص کرنے کا حق رکھتا ہے، اور نہ وہ ان میں سے کہ جو کسی نفسانی خواہشات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں جس طرح تو محبت کرتا، ورنہ وہ اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے غیر مستحق کو مقدم کر دے۔ اس کا معاملہ تو عدل پر مبنی ہے، پس وہ اپنے عدل کی وجہ سے افضل مراتب دینی کے لیے صرف ایسے ہی مرد کو پسند کر لیتا ہے جو اس کی اطاعت میں اور دین کی خدمت میں سب سے افضل ہو، اور اسی طرح مراتب دینی میں صرف ایسے آدمی کو مؤخر کر دیتا جو
سب سے زیادہ اس کی اطاعت کو دیگر کاموں میں مؤخر کرے، اور یہ اس کی شان بے نیازی ہے، تو وہ لوگوں کے مال و حال کو نہیں دیکھے گا، بلکہ یہ مال و حال تو اسی کا تفضل ہے، اور بندوں میں کسی کا مقررہ خراج بھی اس پر واجب الادا نہیں ہے، لہٰذا اس سے نہ کہا جا سکتا ہے کہ تو نے اس کو مال دیا ہے اور تو نبوت بھی اسی کو دے دے، کیونکہ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے ارادے کے خلاف اسے مجبور کر سکے، اور نہ کسی میں یہ طاقت ہے کہ لازمی طور پر مال دینے کے لیے مغلوب کرے، کیونکہ اس نے تو ان کے وجود سے پہلے ہی اپنی نعمتیں جاری کر رکھی، یعنی نبوت پہلے ہی تقسیم کر چکے ہیں۔ اے عبداللہ مخدومی، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اس نے کسی کو غنی بنایا ہے مگر اس کو بدصورت بھی بنایا ہے، اور کسی کو حسین بنایا مگر اس کو فقیر بھی بنایا ہے، اور کسی کو شریف بنایا مگر اس کو غریب بھی بنا دیا ہے، اور کسی کو غنی بنایا مگر اس کو رذیل بھی بنا دیا۔ پھر اس غنی کو یہ حق حاصل نہیں کہ مجھے مال کے ساتھ فلاں جیسا حسن و جمال کیوں نہیں دیا، اور نہ حسین کو یہ حق ہے کہ مجھے جمال کے ساتھ فلاں جیسا کیوں نہیں دیا، اور نہ شریف کو یہ حق ہے کہ مجھے شرافت کے ساتھ فلاں جیسا مال کیوں نہیں دیا، اور نہ رذیل کو یہ حق ہے کہ مجھے ذلت کے ساتھ فلاں جیسا عزت کیوں نہیں دی۔ عبداللہ یاد رکھ، فیصلہ خدا ہی کے اختیار میں ہو، جس طرح چاہے تقسیم کرے اور جس طرح جو چاہے کرے، وہ حکیم ہے اپنے افعال میں، وہ محمود ہے اپنے اعمال میں، اور اس کا خود یہ ارشاد ہے۔ جبکہ کافروں نے کہا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخصیت والے پر مرد پر کیوں نہیں اترا، تو اس نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کیا یہ لوگ اے محمد تمہارے رب کی رحمتوں کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم خود زندگانی دنیا میں ان کے درمیان ان کی معاش کو تقسیم کرتے ہیں، پس خدا نے ہم میں سے بعض کو بعض کا محتاج بنایا، کسی کو دوسرے کے مال کا محتاج بنا دیا، کسی کو اس کے فوائد یا خدمت کا محتاج بنا دیا۔ تو خود دیکھ رہا کہ بڑے سے بڑا بادشاہ اور بڑے سے بڑا امیر محتاج ہے بڑے سے بڑے فقیر کا، کسی نہ کسی ضرورت کے لیے کسی صنعتی چیز کا محتاج ہے یا اس کی خدمت کا محتاج ہے۔ وہ ایسی خدمت کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جس کے بغیر بادشاہ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، یا اس کے علوم و حکمت کا محتاج ہے جو اس فقیر کو حاصل ہے۔ پس علوم و حکمت سے فائدہ حاصل کرنے میں بادشاہ فقیر کا محتاج ہے، مالی فائدہ حاصل کرنے میں فقیر بادشاہ کا محتاج ہے۔ پس معلوم ہوا بادشاہ فقیر کا محتاج ہے، فقیر بادشاہ کا محتاج ہے، لہٰذا بادشاہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہ کہے کہ بادشاہت کے ساتھ مجھے علم و حکمت کیوں نہیں ملے، اور فقیر کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ علم و حکمت کے ساتھ مجھے بادشاہت کیوں نہیں ملی۔ اے عبداللہ، پھر خداوند عالم یوں فرماتا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فوق بعض درجات یتخذ بعضهم بعضا سخریا، یعنی ہم نے بعض کو بلند درجہ دیا بعض کے مقابلے میں، تاکہ بعض لوگ اپنا کام نکالنے کے لیے بعض کا کام معاوضہ ادا کرے۔ اور پھر خداوند عالم نے فرمایا کہ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اے محمد تیرے رب کی رحمت ان لوگوں کے مال دنیا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اس کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ مخدومی، تم لوگ یہ جو کہتے ہو کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک زمین سے چشمے جاری نہ کر دیں وغیرہ وغیرہ، تو اے عبداللہ مخدومی تم لوگوں نے یہ بے سوچے سمجھے غلط مطالبات کیے ہیں۔ ان میں سے ایک مطالبہ کے لیے تم نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر ہمارا مطالبہ پورے بھی کر دو گے تب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے اور نبوت کو قبول نہیں کریں گے، حالانکہ خدا کا سفیر اس بات سے بلند ہے کہ جاہلوں کے جہل سے غمگین ہو کر اپنے ایسے دلائل پیش کرنے لگے جو در حقیقت دلیل نبوتی نہ بن سکے، اور تم نے بعض ایسے مطالبات کیے ہیں کہ اگر وہ پورے کر دیے جائیں تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، حالانکہ خدا کے سفیر کا تو یہ کام ہے کہ ایسے دلائل و براہین پیش کرے کہ جن کی روشنی میں خدا کے بندے ایمان لائیں اور ہلاکت سے بچ جائیں۔ خدا کا نمائندہ ہلاکت سے بچانے کے لیے آتا ہے، نہ کہ ہلاک کرنے کے لیے۔ اور تو نے یہ جو کہا کہ تم ہمیں ہلاک کیوں نہیں کرتے، تو یاد رکھ تیری نسل میں کچھ ایسے مومن ہیں جن کی وجہ سے تو زندہ ہے۔ لمبا ہے پورا مناظرہ، آگے دلچسپ ترین جگہ میں داخل ہوا تھا مگر میرا پسینہ مجھے اجازت نہیں دیتا ہے، بہت لمبا ہے یہ، تو میں معذرت خواہ ہوں آپ سے۔ آخر میں ایک سوال کا جواب آپ نے دیکھا، بس یہ نقطہ ہے، یہ جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہا، خدا سے دعا کر لے نوح کی طرح ہم پر عذاب نازل ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے بددعا کب کی؟ سورہ نوح، پروردگار اس قوم کو ہلاک کر دے اس لیے کہ میں ان کی نسلوں میں کسی مومن کو نہیں دیکھتا، نسلوں میں۔ تب حضرت نوح نے بددعا کی، جب نسلوں کو دیکھا، نسلوں میں کوئی یہ کسی بچے کو نہیں جنیں گے الا فجار، فاسق و فاجر کو، اس لیے ان کو ہلاک کر دے۔
تو انبیاء الہی جب بددعا دیتے ہیں تو نسلوں کو دے کے بددعا دیتے ہیں. اگر شمر کی نسل سے بھی ایک یا علی کہنے والا آتا ہے تو شمر بھی بچ جائے گا. مسئلہ یہ ہے. اب آپ اس مشکل کو پریشان ہو جائیے. اگر شمر کی نسل میں کوئی یا علی کہنے والا ہے تو اس کی خاطر شمر بھی زندہ ہے جب تک وہ پشت میں ہے. جب وہ پشت سے نکلے گا خدا اس کو منہ کے بل جہنم میں نہیں بلکہ زندگی ہی میں آگ میں جلا دے گا. اگر یزید ملعون سے معاویہ ابن یزید جیسا شخص پیدا ہو سکتا ہے تو یزید کو صرف اس وقت تک زندہ رکھے گا جب تک یہ معاویہ پیدا نہ ہو. جب معاویہ آپ جانتے ہیں, آپ جائیے اس فلسفے کو دیکھیے, اس فلسفے کو. اب میں آتا ہوں, یہ آپ نے دیکھا کہ اے عبداللہ مخزومی تو جو زندہ ہے اور یہ ابو جہل جو زندہ ہے, اس ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہوگا جو ایمان و مومنین کی خدمت کرے گا, اس کی وجہ سے یہ زندہ ہے. تو جو زندہ ہے تیری نسل سے جو پیدا ہونے والا اس کی وجہ سے. یہ یہاں تک تو سرور کائنات کا. آئیے جنگ صفین مالک اشتر کے ہاتھ سے کتنے قتل ہوئے؟ 500. امیر المومنین کے لیلۃ الحریر شدید ترین رات مولا کائنات کے ہاتھ سے کتنے قتل ہوئے؟ 500. تو مالک اشتر مسکرائے, آقا اور غلام برابر ہو گئے. تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ مالک تیری تلوار نے خشک و تر کو یکجا کیا, میری تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلی. ایک دوسرا واقعہ کربلا, ابو مخنب جسے خود سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے بٹھایا واقعہ کربلا لکھنے کے لیے, کہتا مجھے حیرت ہوتی ہے, میں بہت حیرت زدہ تھا. کب؟ جب میں نے اس وقت دیکھا جب سید الشہداء اپنی پوری شجاعت دکھا رہے تھے اور سر کے سر گر رہے تھے. عین اس معرکہ عظیم میں کچھ لوگ چلے جا رہے ہیں, سید الشہداء تلوار روک رہے ہیں, آرام سے نکل لے, اور کچھ لوگ آتے ہیں ان کی گردن اڑا دیتے ہیں. جب اس معرکے کے بعد ایک دفعہ حضرت پلٹ کا آیا آخری رخصت کے لیے, تو میں نے دستبستہ گزارش کی, مولا کچھ لوگوں کو آپ چھوڑیں, آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں. ہاں وہ مخلب, ان کی پشتوں میں ہمارے کچھ مخلص ہیں جن کی وجہ سے ہمیں انہیں چھوڑنا پڑا, ان کی پشتوں میں. اب آپ سمجھ جائیے کہ ولایت و امامت کسی کمزوری کا نام نہیں ہے, خدا کسی کمزور ہستی کا نام نہیں ہے, پیغمبر کسی کمزور ہستی کا نام نہیں ہے. حسین اسی پیغمبر کا نمائندہ ہے جو رحمت للعالمین ہے. مگر اگر آقا حسین واقعاً شمر ملعون, اب میں شمر ملعون جس وقت سینہ اقدس پر تھا, شہزادی طلعت زینبیہ پر آ گئی تھی. شہزادی نے عمر سعد کو آواز دی, یا ابن سعد اتنظر الی الحسین والشمر جالس علی صدری. ابن سعد تو دیکھ رہا کہ میرے حسین کے سینے پر شمر سوار ہے؟ تو اس وقت شمر سینہ اقدس سے 2 دفعہ اترا, ہٹا, پھر تھوڑی دیر کے بعد خبیث پھر آیا اور دوسری دفعہ آیا, پھر ہٹا. جب ابن سعد نے پوچھا اس ملعون سے تو حسین کے سینے سے 2 دفعہ کیوں اترا, تو کہتا پہلی دفعہ اترا تھا کہ میں نے سنا کوئی خاتون آواز دے رہی ہے, اور دوسری دفعہ اس لیے ہٹا میں نے دیکھا حسین خود میرے سامنے کھڑے ہیں, حسین خود میرے سامنے کھڑے ہیں. ولایت کا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں, یہ تو عام ہر مکتبہ اہل البیت کی کوئی روایت, امیر المومنین کی شہادت کی کوئی روایت بھی اٹھا کے دیکھیے گا, جب مولا کائنات کی تدفین کے لیے مولا کائنات کے جنازہ اقدس کو نجف کی طرف لے کے گئے تو امیر المومنین کی وصیت تھی میرے نور نظر حسن اور حسین, چونکہ بنو امیہ کی حکومت کے پیش نظر جیسے شہزادی کونین کی قبر مقدس آج تک پردے میں, اسی لیے لیلۃ القدر سے مراد شہزادی کی قبر ہے,
امام صادق نے فرمایا لیلۃ القدر جو قدر کی رات کو جو خدا نے راتوں میں چھپایا اس سے مراد خاتون جنت کی قبر مقدس ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ تو اسی طرح سے امیر المومنین کی قبر مقدس امام صادق صلی اللہ علیہ کے زمانے تک کسی کو نہیں پتا سوائے ائمہ علیہ السلام کے، کسی کو نہیں پتا تھا، صرف ائمہ کو پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا۔ کیوں؟ بنو امیہ کی اس ملعون نجس خاندان کی وجہ سے۔ امیر المومنین نے وصیت کی تھی میرے نور نظر جب مجھے غسل دو کفن پہناؤ تو تابوت کا پچھلا حصہ اٹھا لو، اگلا حصہ جہاں جا کے رکے گا وہاں قبر مٹی ہٹا کے دیکھو بابا نوح نے میری قبر بنائی ہے، تختی نکلے گی جس کے اوپر لکھا ہوگا ھذا قبر علی بن ابی طالب۔ وہاں پر میرے دائیں جانب بابا آدم ہے، دوسری جانب نوح ہے، بیچ میں میری قبر ہے، وہیں پر مجھے سپرد خاک کرنا۔ اور میرے لال دیکھو چونکہ تم دو ہو، جب پچھلا حصہ اٹھا کے لے جاؤ گے تو صرف اسبق ابن نباتہ ہے جو تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ وہ حسن اسبق بہت روتا ہے، مولا فرماتے ہیں اسبق بہت روتا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میرے تابوت کے ساتھ شامل کر لو، بہت روتا ہے۔ وہ میری محبت میں ڈوبا ہوا بہت روتا ہے، اس کے لیے برداشت نہیں ہے، اس کو تابوت میں شامل کر لو۔ حسن میرے نور نظر اسبق آئے گا جب خط کوفہ تک نجف کے دروازے تک پہنچو گے وادی السلام تک، تو دیکھو کوئی شخص آئے گا وہ تمہاری مدد کے لیے آئے گا اور تم سے پوچھے گا فرزندان رسول مدد کروں، تو پوچھو کون ہو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب جنازہ اقدس کو لے کے چلیں اور جب خط وادی السلام میں داخل ہوئے تو ایک آیا سامنے سے کہا السلام علیکم فرزندان رسول، جب امام حسن مجتبیٰ نے السلام کا جواب دیا کون ہو تم، جب حجاب ہٹایا تو دیکھا سامنے امیر المومنین کھڑے۔ اب میں یہاں پر آ کر واقعاً اس ہندوستانی زائر نے ہندوستان سے جا کر جو امیر المومنین سے ناراض ہو گیا تھا، 40 سال غریب تھا، مسکین تھا، فقیر تھا، مگر ولایت کی وجہ سے تڑپ رہا تھا کہ کربلا تک کرایہ مل جائے چلا جاؤں۔ اس کو راستہ مل گیا، کربلا پہنچ گیا، نجف پہنچ گیا۔ تو میرے استاد محترم قبلہ سمر حسن صاحب قبلہ اللہ مقام فرماتے جب پہنچ گیا تو کربلا زیارت کر کے جب نجف پہنچا تو دیکھا نجف کربلا سے بہت قریب ہے۔ امیر المومنین کے دروازے سے زیارت کیے بغیر ناراض ہو کے واپس چلا۔ مولا میں ہندوستان میں آپ کو آواز دیتا ہوں، آپ میری مدد کے لیے آتے ہیں، آپ اتنے قریب ہوتے ہوئے میرے آقا حسین کی مدد نہیں کی مولا، آپ یہاں قریب ہوتے ہوئے میرے مولا حسین کی مدد نہیں کی مولا، میں آپ کے لیے تڑپ رہا تھا، میں زیارت نہیں کرتا مولا۔ وہ روتا ہوا کاظمین چلا گیا، مسافر خانے میں بیٹھ کر رو رہا تھا، نصف شب تھی، بجلی نہیں تھی، گپ اندھیرا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے جب دروازہ کھولا کہا کون ہو، نصف شب میں کون آئے ہو، جس کے بیٹے کی محبت میں باپ سے ناراض ہو گئے ہو، میں تمہارے پاس آیا ہوں، اب میری زیارت کرو، میں میرے حسین کے چاہنے والے کو اس طرح سے جانے نہیں دوں گا، میرے لال کے چاہنے والے میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں تمہیں بتا دوں میں بھی تھا، میں ہی نہیں تھا، میرے حسین کی ماں فاطمہ بھی کھڑی تھی، دیکھ رہی تھی جس وقت زمین کربلا پر حسین آئے تھے اور جس وقت شہزادی نے رک کر آواز دی تھی اے دو دریاؤں کے بیچ میں پیاسا ذبح ہونے والا میرا آخری سلام ہو ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، دیکھو اے کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو اے کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو اے کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو اے کوفیوں
میں زینب دلگیر ہوں دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں دیکھو اے کوفیو نبے دلگیر ہوں سر ننگے مجھے